اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حاضر خدمت ہے اور مرزا قادیانی کذاب کی مزید جو بکواسات ہیں آج وہ بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی اس کی جو لکھی ہوئی مغلظات ہیں وہیں سے میں آپ کو دکھاؤں گی، اور کس کس قسم کی اس نے بکواسات کی ہیں۔ اس نے کسی کو، کسی ذات، کسی ہستی کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی ایک دو مختصر سے حوالے ہیں وہ اسی پہ ہیں، اور آئیے پہلے حوالوں کی طرف چلتے ہیں، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے حوالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں۔ اب آج کا جو حوالہ ہے یہ مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی مغلظات کی جلد سوم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 258 ہے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ نشانات کی کثرت اور وسعت، اور کہا کہ اب تو اس قدر نشانات ظاہر ہو رہے ہیں گویا خدا اپنے آپ کو برہنہ کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ اب استغفر اللہ، یہ شاید مرزا قادیانی نے اپنے خدا یا لاش کے بارے میں کہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے پہلے انبیاء کے معجزات تو خاص زمینوں اور خاص شہروں تک محدود ہوتے تھے، مگر اب تو خدا تعالیٰ ایسے نشان اس سلسلے کی تائید میں ظاہر کرتا ہے جو دنیا بھر پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے وہی بکواسات کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ میرے جو نشان ہے، یعنی برہنہ کا مطلب اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھانا کہتا ہے۔ اب یعنی مرزا قادیانی کا جو خدا یا لاش تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح دکھانا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے بڑے نشانات ظاہر کیے، اور کہہ رہا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے، دیکھیے گستاخی پھر کرتے ہوئے یہاں پہ بکواسات کر رہا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے جو نشانات تھے وہ تو ایک مخصوص شہروں تک اور ملکوں تک تھے، لیکن میرے تو ساری دنیا میں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب کہاں پہ ہو رہے تھے یہ تو آج تک ہمیں نظر نہیں آئے۔ اب دیکھیے کہ قادیانی جو ہے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ملک میں جو ہے تعداد اتنی بڑھ گئی، فلاں ملک میں دیکھیے۔ اب وہ زبانی کلامی جب پوچھا جائے کہ کدھر سے حوالہ اکٹھا کیے، کہتے ہیں وہ سرچ کریں آپ جا کے، وہاں پہ لکھا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ سرچ۔ اب انٹرنیٹ پہ سرچ تو کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی آ کے وہاں پہ لکھ دے اپنی ویب سائٹ پہ کہ یہ ہے اور اس طرح ہو رہا ہے۔ کوئی اپنے چینل کے بارے میں لکھ دے کہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہے، تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ تو دیکھیں کہ یہ وہی شوشیں ہیں جو آج تک قادیانی چھوڑیں، جو مرزا قادیانی چھوڑ کے گیا تھا کہ میرے نشانات جو ہیں وہ ساری دنیا میں، یعنی پہلے کہتے ہیں انبیاء کرام کے تھوڑے، مطلب کہ یہ کم کر رہا ہے ان کا درجہ کہ وہ ایک شہر تک تھے، میرے تو پوری دنیا ورلڈ وائڈ، یعنی کہتا ہے میں انٹرنیشنل ہوں۔ انٹرنیشنل لٹیرے آپ نے سنا ہوگا، اس قسم کا یہ کوئی بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں انٹرنیشنلی جو ہوں، نبی ہوں، اور میرے تو ساری دنیا میں نشانات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور اسی طرح کا اگلا حوالہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ ایک عارفانہ دعا، یعنی کثرت زلزال اور تباہیوں کا ذکر تھا، تو کہا کہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں خدا جماعت کو محفوظ رکھے اور دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول تھے، اور خدا کی ہستی پر لوگوں کو ایمان پیدا ہو جائے، خواہ کتنے ہی زلزلے پڑیں پر خدا کا چہرہ لوگوں کو ایک دفعہ نظر آ جائے اور اس ہستی پر ایمان قائم ہو جائے۔ پھر نیچے لکھا ہے جماعت کا مستقبل، پھر کہتا ہے آج رات الہام ہوا انا فرعون، یعنی کہا کہ فرعون اور اس کے ساتھی تو یہ یقین کرتے تھے کہ بنی اسرائیل ایک تباہ ہو جانے والی قوم ہے اور اس کو ہم جلد فنا کر دیں گے، پر خدا نے کہا کہ وہ ایسا خیال کرنے میں خطا کار تھے۔ ایسے ہی اس جماعت کے متعلق مخالفین و معاندین کہتے ہیں کہ یہ جماعت تباہ ہو جائے گی، مگر خدا تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہے۔ پھر لکھا فحاشی کا عذاب کا موجب، کانگڑا کے متعلق بہت تباہی کا ذکر تھا۔ مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی اس جگہ فحش بہت تھا، کہا اسی واسطے وہاں عذاب ہوا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہاں پہ اپنی جماعت کے متعلق کہہ رہا ہے کہ بڑا جو ہے روشن مستقبل ہے، بہت زیادہ روشن ہے، اور جو ہے اس کی ترقی اور یہ محفوظ رکھے گی۔ فرعون کے بارے میں کہتا ہے لوگ کہتے تھے کہ وہ تو خطا کار ہے، اس کو ہم جلد تباہ کر دیں گے، تو لیکن جو ہے وہ ایسا کرنے میں جو ہے وہ خطا کار۔ اب دیکھیے گا ذرا اپنی مثال کس کے ساتھ دی؟ فرعون کے ساتھ دی، یعنی کہتا ہے اس کو لوگ کہتے تھے جلدی ہم اس کو تباہ کر دیں گے،
فرعون جو تھا یعنی فرعون اور اس کے ساتھی یقین کرتے تھے کہ بنی اسرائیل تباہ ہو جانے والی قوم ہے. تو اب یہاں پہ یہ بھی اپنے آپ کو شاید فرعون ثابت کرنا چاہ رہا ہے. اور آج جو جماعت کا مستقبل ہے وہ ہمیں خود نظر آ رہا ہے. دیکھیں کہاں دھکے کن ملکوں میں کھاتی پھر رہی ہے، اور جو ان کے مربیوں کی حرکات کرتوت ہیں، سزائیں بھگت رہے ہیں. جھوٹے وہ جو ہیں وہاں پہ ازائلم لینے کی چکر میں ہیں، جھوٹ بول بول کے، اور ان کے پاؤں پڑتے ہیں اور انگریزوں کی خیرات کھاتے ہیں، لیکن وہ بڑی مشکل سے جو ہے ان کو ملتی نہیں ہے. پھر فحاشی کا موجب کہہ رہا ہے، تو فحاشی تو سب سے زیادہ قادیانیت کے اندر اپنے گھر میں تھی. مرزا قادیانی کے جو کچھ حالات تھے، جو اس کے آگے سے نسل بیٹوں کے کرتوت تھے، وہ دیکھ کے تو بندہ جو ہے فرعون نے بھی شاید توبہ کی ہو. وہ کفار جو تھے وہ بھی شاید تھوڑا خیال کر لیتے ہو اپنی بہن بیٹیوں کا، لیکن مرزا قادیانی اور اس کے گھرانے میں تو کوئی ہے ہی نہیں تھا اس طرح کا شرم و حیا کا تصور. اوپر تحریر میں دیکھیں یہ لکھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے بھیجا گیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق رسول ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو لوگوں سے متعارف، یعنی یہ اپنے آپ کو برتر ثابت ہر جگہ کرتا پھرتا ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اتنا تھا اعلیٰ و عرفا کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق رسول ثابت کروں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو متعارف کراؤں. یہ دیکھیے گا ہر کریڈٹ جو ہے اس نے اپنے سر ڈالنا ہوتا، ہر اس قسم کی بات جو ہے گستاخی میں آتی، وہ یہ جو ہے وہ کرتا رہتا تھا. کذاب جو تھا، تو ہر حوالے میں جو ہے بیسیوں قسم کی اس کی گستاخیاں ملتی ہیں. تبھی قادیانیوں سے جب اس کے حوالوں کے اوپر بات کی جائے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی اس کے حوالے کا ہم نے بات کی تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں بے شمار جو ہے وہ جوتیاں پڑیں گی، جیسے ادھر مرزا قادیانی کو پڑ رہی ہیں. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جوتیاں اس کو بھی پڑ رہی تھی، جوتیاں آج بھی اس کو پڑ رہی ہیں. اس کے لوگوں کو، مربیوں کو، وہ چھپتے پھیر رہے ہیں، ادھر ادھر منہ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا، قرآن میں یہ ہو تھا. کہیں پہ ثابت نہیں کر سکتے مرزا قادیانی کی تحریروں کو، بکواسات کو، تو پھر وہ یہی کچھ کرتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے تنگ آ کے ان کو گالیاں دیں، اور وہ یہی گستاخیاں وہ بھی کرتے ہیں جیسا مرزا قادیانی کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو کچھ آتا تو تھا نہیں. تو پھر یہ کچھ لکھ کے اس نے جو ہے وہ بھاگنا ہوتا تھا. یہاں پہ دیکھیں کیسے بھاگا. یہ بھاگنے کی سنت یعنی مرزا قادیانی کی آج اس کے مربی اور یہ جو قادیانی ہیں وہ بھی بیچارے ہر جگہ سے اسی طرح سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگتے رہتے ہیں. جہاں پہ مرزا قادیانی کا ذکر ہو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اور یہ حوالہ جات تھے. امید ہے کہ آپ کو مزید مرزا قادیانی کی زندگی کے متعلق معلومات اور نئی جو ہے اس کی خرافات معلوم ہوئی ہوں گی. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیوز اور حوالے جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے سننے کو ملتے رہیں اور قادیانیت کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آتا رہے. اور ایسے ہی اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.